نگران حکومت گیس مزید مہنگی کرنے کو تیار ہے۔ ECC نے گیس مہنگی کرنے کی اصولی منظوری دے دی۔ پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے قیمت میں 100 روپے فی MMBTU اضافہ متوقع ہے، جبکہ نان پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے گیس کی قیمت میں 300 روپے فی MMBTU اضافے کا امکان ہے۔ گیس کی قیمت میں اضافے کی حتمی منظوری وفاقی کابینہ دے گی۔ گیس کی نئی قیمت کا اطلاق 1 فروری سے ہوگا۔ نگران حکومت گیس مزید مہنگی کرنے کو تیار نظر آتی ہے۔ ECC نے گیس مہنگی کرنے کی اصولی منظوری دے دی ہے۔ پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے قیمت میں 100 روپے فی MMBTU اضافہ متوقع ہے، جبکہ نان پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے گیس کی قیمت میں 300 روپے فی MMBTU اضافے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق ہائی سپیڈ ڈیزل 8 روپے فی لیٹر تک مہنگا ہونے کا امکان ہے۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 90 پیسے تک اضافے کی تیاری۔ لائٹ ڈیزل آئل 2 روپے 76 پیسے تک مہنگا ہونے کا امکان۔ اوگرا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں سے متعلق سمری آج حکومت کو بھیجے گی۔ نگران وزیر اعظم پیٹرولیم مصنوعات کی حتمی منظوری دیں گے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 8 روپے تک اضافے کی تیاری۔ ذرائع کے مطابق ہائی سپیڈ ڈیزل 8 روپے فی لیٹر تک مہنگا ہونے کا امکان ہے۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 90 پیسے تک اضافے کی تیاری۔ لائٹ ڈیزل آئل 2 روپے 76 پیسے تک مہنگا ہونے کا امکان۔ اوگرا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں سے متعلق سمری آج حکومت کو بھیجے گی۔ NA-15 مانسہرہ میاں نواز شریف کی انتخابی عذرداری کی درخواست پر سماعت۔ الیکشن کمیشن نے نواز شریف کی انتخابی عذرداری کی درخواست مسترد کر دی۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ نواز شریف کے وکیل سماعت میں پیش نہ ہوئے۔ ریٹرننگ افسر NA-15 مانسہرہ نے اپنی رپورٹ الیکشن کمیشن میں جمع کروا دی۔ حلقے کا نتیجہ فارم 45 کے مطابق مرتب کیا گیا ہے۔ ریٹرننگ افسر کا جواب، الیکشن کمیشن کی نواز شریف کے وکیل کو دوبارہ درخواست دائر کرنے کی ہدایت کی گئی۔ NA-11 سے امیر مقام کی کامیابی کے نوٹیفیکیشن کے خلاف کیس کی سماعت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آزاد امیدوار کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ NA-11 سے امیر مقام کی کامیابی کے نوٹیفیکیشن کے خلاف کیس کی سماعت اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے آزاد امیدوار کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ NA-11 سے امیر مقام کی کامیابی کے نوٹیفیکیشن کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی۔ NA-43 ٹانک کے 6 پولنگ سٹیشن پر دوبارہ پولنگ کے خلاف درخواست پر سماعت۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کیس کی سماعت کر رہے ہیں۔ وکیل نے کہا، فارم 47 کے اجراء کے بعد RO نے 6 پولنگ سٹیشن پر دوبارہ پولنگ کا حکم جاری کیا۔ ری پولنگ کا حکم جاری کرنے سے پہلے RO کو کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی۔ عدالت نے دوبارہ پولنگ کے خلاف کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ NA-43 ٹانک کے 6 پولنگ سٹیشن پر دوبارہ پولنگ کے خلاف درخواست پر سماعت۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کیس کی سماعت کر رہے ہیں۔ NA-128 میں اون چودھری کی کامیابی کے خلاف درخواست پر سماعت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے، الیکشن کمیشن کے سامنے درخواست التوا میں ہے تو پہلے فیصلہ کر لیتے۔ سلمان اکرم راجہ بولے، الیکشن کمیشن نے پہلے نوٹیفیکیشن جاری کیا پھر خود ہی معطل کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس کی مزید سماعت 2 بجے تک ملتوی کر دی۔ NA-128 میں اون چودھری کی کامیابی کے خلاف درخواست پر سماعت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے، الیکشن کمیشن کے سامنے درخواست التوا میں ہے تو پہلے فیصلہ کر لیتے۔ سلمان اکرم راجہ بولے، الیکشن کمیشن نے پہلے نوٹیفیکیشن جاری کیا پھر خود ہی معطل کر دیا۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے کمیٹی کا دوسرا اجلاس آج ہوگا۔ ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت میں عہدوں کی تقسیم کا فارمولہ طے کیا جائے گا۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی کمیٹی کا دوسرا اجلاس آج ہوگا۔ ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت میں عہدوں کی تقسیم کا فارمولہ طے کیا جائے گا۔ تو اس بارے میں آپ کو بتاتے چلے، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی کمیٹی کا دوسرا اجلاس آج ہوگا۔ الیکشن کمیشن آزاد کشمیر نے علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ ڈپٹی کمشنر ڈیرہ اسماعیل خان کو علی امین گنڈاپور کی گرفتاری کا مراسلہ جاری۔ علی امین گنڈاپور کو 28 فروری کو گرفتار کر کے الیکشن کمیشن آزاد کشمیر میں پیش کرنے کی ہدایت کی گئی۔ علی امین گنڈاپور کے خلاف آزاد کشمیر کے الیکشن میں ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کا کیس زیر سماعت ہے۔ الیکشن کمیشن آزاد کشمیر نے علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ ڈپٹی کمشنر ڈیرہ اسماعیل خان کو علی امین گنڈاپور کی گرفتاری کا مراسلہ جاری کر دیا گیا۔
امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے الیکشن 2024 نے دھاندلی کے سابقہ ریکارڈ بھی توڑ دیے ہیں۔ عوام کی رائے کچل کر مرضی کی رائے دینے کا سلسلہ قبول نہیں، جوڑ توڑ کر کے پی ڈی ایم ٹائپ حکومت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ کمپنی دوبارہ نہیں چل سکتی۔ نتائج کی جو ایک ایکسٹریم ہو سکتی ہے نا، اس سے بھی زیادہ 2024 میں ہوا ہے۔ دیکھیں الیکشن تو پاکستان میں سب مانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ شفاف نہیں ہوتے، لیکن بہرحال اس کو کسی نہ کسی طور پر کوئی نہ کوئی الیکشن کہہ دیتا تھا۔ اب تو اس کو الیکشن کہا ہی نہیں جا سکتا۔ الیکشن کا پورا پروسیس ایک طرف، آر او کے نمبر ایک طرف۔ پوری الیکشن مہم کا کیا فائدہ، اتنی محنت کا کیا فائدہ، لوگوں سے رابطے کا کیا فائدہ، جب نتیجہ آپ نے اپنی مرضی سے دینا ہے۔ لیکن ایک فائدہ تو ہوا ہے نا کہ شعور کی جو سطح پورے ملک میں ہو گئی ہے، اور جس طرح لوگوں نے نکل کر ووٹ ڈالے ہیں، تو اس نے تو بتا دیا ہے کہ اب یہ اس طرح سے کاروبار زندگی چلے گا نہیں۔ اب لوگوں کو اپنی اپنی جگہوں پر واپس آنا پڑے گا اور لوگوں کی رائے کو تسلیم کرنا پڑے گا، اس کے بغیر معاملہ چلے گا۔ خوشاب اور گھوٹکی کے چند پولنگ سٹیشنز میں دوبارہ پولنگ جاری۔ این88 خوشاب کے 26 پولنگ سٹیشنز پر ووٹنگ۔ سندھ اسمبلی کے حلقہ پی ایس 18 کے 2 پولنگ سٹیشن پر ری پولنگ۔ پولنگ بغیر کسی وقفے کے شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ دونوں حلقوں میں 8 فروری کو ہنگامہ آرائی کے باعث پولنگ روکی گئی تھی۔ این253 ہرنائی کے 7 پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ پولنگ کل ہوگی۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں خوشاب اور گھوٹکی کے چند پولنگ سٹیشن میں دوبارہ پولنگ جاری۔ این88 خوشاب کے 26 پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ ووٹنگ۔ امریکہ نے پاکستان پر حالیہ انتخابات کی شفافیت کو یقینی بنانے پر زور دیا ہے۔ واشنگٹن میں بریفنگ دیتے ہوئے وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے کہا صدر جو بائیڈن پاکستان میں ہونے والے انتخابات سے آگاہ ہیں۔ صدر جانتے ہیں کہ پاکستانی انتخابات میں خواتین اور نوجوانوں سمیت لاکھوں پاکستانی ووٹ ڈالنے کے لیے نکلے۔ نجی اور عوامی سطح پر رابطوں میں پاکستانی حکومت اور سیاستدانوں پر واضح کر چکے ہیں کہ عوامی خواہشات کا احترام کریں، انتخابی عمل میں شفافیت کو یقینی بنائیں، جو بہت اہم اور ضروری ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت بغیر کارروائی ملتوی کر دی گئی۔ جج محمد بشیر کی عدم دستیابی کے باعث سماعت 20 فروری تک ملتوی کر دی گئی۔ گزشتہ سماعت پر بھی فاصل جج کی عدم دستیابی کے باعث کارروائی نہیں ہو سکی تھی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت بغیر کارروائی ملتوی۔ جج محمد بشیر کی عدم دستیابی کے باعث سماعت 20 فروری تک ملتوی کر دی گئی۔ گزشتہ سماعت پر بھی فاصل جج کی عدم دستیابی کے باعث کارروائی نہیں ہو سکی تھی۔ اے ٹی سی لاہور 9 مئی جلاؤ گھراؤ کے مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کی ضمانتوں کی درخواست پر سماعت۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی عبوری ضمانتوں میں 19 فروری تک توسیع کر دی۔ بانی پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے دلائل دینے کے لیے عدالت سے مزید وقت کی استدعا کر دی۔ عدالت کی آئندہ سماعت پر بانی پی ٹی آئی کی جیل سے ویڈیو لنک حاضری کے لیے انتظامات یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اے ٹی سی لاہور میں 9 مئی جلاؤ گھراؤ کے مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کی ضمانتوں کی درخواست پر سماعت۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی عبوری ضمانتوں میں 19 فروری تک توسیع کر دی۔ بانی پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے دلائل دینے کے لیے عدالت سے مزید وقت کی استدعا کر دی۔ عدالت کی آئندہ سماعت پر بانی پی ٹی آئی کی جیل سے ویڈیو لنک حاضری کے لیے انتظامات کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ سابق جج مظاہر نقوی کے خلاف شکایات پر سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس شروع۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت اجلاس کھلی عدالت میں جاری ہے۔ کونسل نے مظاہر نقوی کے خلاف آفیشل گواہان کے بیانات قلم بند کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جہاں زیب عباسی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی جہاں زیب عباسی بتائے گا جو اجلاس ہو رہا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کا، اس میں کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں مظاہر نقوی استعفیٰ دے کے گھر تو چلے گئے تھے، شاید ان کا خیال تھا کہ ان کی مراعات اور پینشن بچ جائیں گی، لیکن سپریم جوڈیشل کونسل ان کے خلاف پروسیڈنگ کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ آج چیئرمین سپریم جوڈیشل کونسل چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 ممبر کونسل کا اجلاس جاری ہے۔ اس میں پروسیکیوٹر جو اٹارنی جنرل آف پاکستان ہیں وہ پیش ہوئے، انہوں نے 5 گواہان کی فہرست پیش کی اور انہوں نے کورٹ کو یہ بتایا کہ ملٹری اسٹیٹ آفیسر لاہور کینٹ جو ہیں وہ ریکارڈ کے ہمراہ پیش ہیں۔ انہوں نے روستم پر آئے اور انہوں نے اپنا حلف کے اوپر بیان دیا کہ وہ جو کہیں گے سچ کہیں گے اور ریکارڈ کے مطابق جو ہے اپنے ایمان کے ساتھ وہ سچ بولیں گے۔ یوں انہوں نے حلف کے اوپر بیان دیا۔ اب ان کا بیان ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد دیگر گواہان کی باری آئے گی۔
इस कौंसिल के प्रोसीडिंग के दौरान एडवोकेट ख्वाजा हारिस पेश हुए। उन्होंने ये कहा कि मेरा जो पावर ऑफ अटॉर्नी है मुजाहिर नकवी के हवाले से उनके वकील थे तो वो कैंसिल हो गया है, यानी अब ख्वाजा हारिस जो हैं वो मुजाहिर नकवी के वकील नहीं रहे। उन्होंने अब वो कोर्ट से बाहर जा चुके हैं और इस वक्त कौंसिल अपनी प्रोसीडिंग को जारी रखे हुए है। पहले गवाह का बयान रिकॉर्ड होगा, फिर उसके बाद सही। दीगर गवाहान की बारी आएगी। जो पहले गवाह हैं मिलिट्री स्टेट लाहौर कैंट के, उनकी जानिब से जो रिकॉर्ड पेश किया गया है उसमें जो लाहौर की एक प्रॉपर्टी है जो मुजाहिर नकवी के हवाले से इल्ज़ाम है उनके ऊपर कि उन्होंने मुबैना तौर के ऊपर अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करके वो प्रॉपर्टी बनाई, उस हवाले से तमाम रिकॉर्ड भी कौंसिल में पेश किया गया है। और उसके साथ साथ अब उन्होंने अपना हल्फ भी ओथ दिया है कौंसिल के सही। सामने और अब वो अपना बयान रिकॉर्ड करवा रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जहां से अब्बासी इस बारे में अपडेट करने के लिए।